من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم إني لم أخرج شرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلوات پڑھنے پر محمد علیہ امام حسین علیہ السلام کے جس کلام کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں امام مظلوم اپنے قیام کے مقصد کو بیان فرما رہے ہیں اور ارشاد ہو رہا ہے کہ میں کسی غرور کی وجہ سے نہیں نکلا ہوں، میں کسی اقتدار کے لیے نہیں نکلا ہوں، میرا مقصد فساد پھیلانا نہیں ہے، میرا مقصد ظلم کرنا نہیں ہے، میں صرف اور صرف اپنی نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ یعنی مقصد قیام امام حسین نانا کی امت کی اصلاح ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جو بھی پریشانیاں ہیں وہ اسلام کو امتیوں سے رہتی ہیں، لہٰذا یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ میں دین اسلام کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، بلکہ ارشاد ہو رہا ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، کیونکہ اسلام نے جتنے بھی درد سہے ہیں، جتنے بھی غم اٹھائے ہیں، جتنے بھی پریشانیاں جھیلی ہیں، اس میں انہی امتیوں کا رول رہا ہے جنہوں نے اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں، صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ امتی جو اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہہ رہا ہے، وہی امتی ہمیں سپر پاور کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ امتی جو یہ کہتا ہے کہ سوائے خدا کے کوئی اور خدا نہیں ہے، لیکن جب عبادت کرنا ہو تو اسی ایک خدا کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور چھوٹے موٹے ہزاروں خداؤں کے آگے سر جھکا دیا جاتا ہے۔ گویا اگر زحمتیں ہیں، اگر پریشانیاں ہیں تو امتی سے ہیں، لہٰذا اس امت کی اصلاح کے لیے امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں۔ یہاں پر بہرحال یہ بھی عرض کر دینا ضروری ہے کہ یہ جو عشرہ قائم ہوا اس کا ایک مقصد یہی تھا کہ جو تعلیمات آل محمد ہیں اسے اور بہتر اور منظم طریقے سے پیش کیا جائے۔ لہذا مقصد یہی تھا کہ صحیح طریقے سے منظم طریقے سے پیغام کو پہنچایا جائے، اور اس میں جو ہم لوگوں کے سامنے بہت ہی منظم طریقے سے ایک عشرہ ہوتا ہے، وہ رومی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو حوض سکینہ میں ادھر کئی سال سے میں نے دیکھا تو میرا بھی یہی خیال تھا کہ جو وقت دیا جائے، کیونکہ یہ سب جگہیں ایسی ہیں کہ یہاں آدمی اگر آ جائے تو پھر لوٹ نہیں سکتا ہے، اور اگر اسے آ کر 1 گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے بیٹھنا پڑے یا وہ 1 گھنٹے کا وقت لے کر آیا ہو اور پھر اسے جانا پڑے تو اس کے لیے بڑی زحمت ہے کہ کوئی اس لیے آیا ہو کہ مجھے مجلس کرنا ہے اور یہاں وہ انتظار کرتا رہے اور مجلس شروع نہ ہو۔ لہذا اسی لیے خیال یہ تھا کہ وقت کی پابندی سے شروع ہو
تاکہ دوسرے تمام جو مجالس اور پروگرام ہیں ان سے مجلسیں ٹکرائیں بھی نہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مقصد یہ تھا کہ دیکھیے ہم سب مجلسیں کرتے ہیں، گھروں گھروں میں مجلسیں کرتے ہیں، لیکن جو ہماری انفرادی مجلسیں ہیں ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، جو اجتماعی پروگرام ہوتا ہے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ اگر ہم اس بات پہ توجہ دیں کہ بجائے یہ کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ ہمیں اپنے گھر میں ایک دن مجلس کرنا ہے، گھروں میں زنانی مجلس ہونے دیجئے، اور یہ جو اپنی مخصوص مجلسیں ہیں انہیں اسی طرح سے خمسے اور عشرے کی شکل میں جو ہماری امام بارگاہیں ہیں، جو ہمارے روزے ہیں، ان جگہ پہ عمومی جگہ پہ منعقد کیا جائے تو اس کا دیکھیں فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پھر اپنے گھر کی پوری طرح صفائی کرنا اور اہتمام کرنا اور انتظام کرنا، ان زحمتوں سے آپ بچیے گا۔ اور ایک جگہ اگر مجلس شروع ہو جاتی ہے تو سارا سسٹم صحیح ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آ کے آپ کو یہاں صرف مجلس کرنا ہے، اور لوگوں کے لیے بھی بڑی آسانی رہتی ہے کہ ایسی جگہوں پر سکون سے بیٹھ کے مجلسیں سنیں، کیونکہ جب انسان گھروں میں ہم لوگ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، تو اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ صحیح سے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے، لوگ گلیوں میں کھڑے رہتے ہیں، اگر کوئی خطیب کو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ نہیں پاتا ہے، سامنے جگہ نہیں ہوتی ہے، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ سکون سے بیٹھ کے مجلس کی جائے تو پھر اکثر گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں کہ اس میں اس طرح سے ہم مجلسیں منعقد نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا گھروں میں زنانی مجلسیں ہوتی رہیں، اور جو یہ مجلسیں ہیں جو ہمارے گھر گھر کے پروگرام ہیں انہیں ہم لوگ ان امام بارگاہوں میں، ان جگہوں پہ برپا کریں جو سال بھر آباد رہتے ہیں لیکن ایام ازاں میں وہ جگہ سونی رہتی ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ساری مجلسیں جواہر علی خاں میں ہوں گی لیکن عام طور سے ایام ازاں میں بہت کم مجلسیں ہوتی ہیں، ساری مجلسیں دوسری درگاہوں میں جگہوں پہ ہوتی ہیں لیکن ایام ازاں میں وہاں کم پروگرام منعقد ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ طریقہ اپنایا جائے اور ہمارے ذہن میں صرف یہ خیال رہے کہ ہم بہتر طریقے سے عزاداری کو منعقد کریں گے، سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مجلسوں کو منعقد کریں گے، تو پھر اس میں انداز کچھ بدل جاتا ہے، پھر وہ ہمارے گھر کی نہیں رہ جاتی ہے مجلس، وہ مجلس امام باڑے کی ہو جاتی ہے، امام باڑہ امام حسین علیہ السلام کا ہے، پھر وہ جو ایک انداز ہے اس میں تبدیلی آتی ہے، جو روش ہے، جو طریقہ ہے وہ بدل جاتا ہے، اور پھر اس میں ہم بہت بہتر طریقے سے، بہتر انداز میں مہمان ذاکرین وغیرہ کو بلا کر اپنے عشرے منعقد کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد وعلی محمد۔ بہرحال یہاں پر جو مومنین ہیں، مومنین وزیر گنج خاص کر کے، ہم سب لوگ اس وقت ان کے مہمان ہیں، وہ ہمارے میزبان ہیں، ان کا بھی خاص شکریہ اس حوالے سے کہ عشرہ جو منعقد ہوا اب تک اس میں سبھی کی زحمتیں رہیں۔ ابھی اور بات ہے کہ کچھ لوگ زیادہ زحمت کرتے ہیں، کچھ کو کم وقت ملتا ہے، اور خاص کر کے یہ فیض وغیرہ جو اودھ فلیکس، ان لوگوں نے بھی کافی زحمتیں کی اور شہر بھر میں فلیکس وغیرہ اپنے خرچے ورچے پہ لگایا، اور بھی انہوں نے خرچ کیا۔ تو یہ جتنا بھی اس خیال سے آدمی کر رہا ہے کہ ہمارے عزاخانے میں، ہماری درگاہ میں، ہمارے محلے میں ایک مجلس ایسی منعقد ہو جائے کہ جس میں تمام لوگ شرکت کر سکیں اور ایک بہترین انداز میں عزاداری برپا ہو، تو یقین جانیے کہ جس کے لیے آپ نے یہ عزا برپا کی ہے، جس کی عزاداری آپ نے منعقد کی ہے، اسی کے در سے آپ کی تمام مشکلوں کا بھی انشاءاللہ حل ہونا ہے، تمام پریشانیوں کو بھی حل ہونا ہے، کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں کچھ بھی ادھار نہیں رکھا جاتا ہے، سب کچھ نقد ادا کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد۔ امام حسین علیہ السلام کے جس کلام کو سرنامہ سخن قرار دیا اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم مقصد کربلا بیان کیا جا رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ میرا خروج کس لیے ہے، فساد کے لیے نہیں ہے، ظلم کے لیے نہیں ہے، اقتدار کے لیے نہیں ہے، غرور کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو عزاداری ہوگی وہ بھی مقصد حسین کے مد نظر ہوگی،
لہٰذا نہ کبھی عزادار میں کہیں غرور دکھائی دے گا، نہ عزاداری میں تکبر جھلکے گا، نہ عزادار کے اندر کبھی ظلم دکھائی دے گا، نہ ہم عزاداری کے ذریعے خدا نخواستہ کوئی ایسا عمل کریں گے جس سے دوسروں پر ظلم ہو، نہ عزادار کے اندر فساد دکھائی دے گا، نہ ہمارے فرش عزا پہ فساد نظر آئے گا۔ اگر ہم بات کریں گے تو صرف اور صرف اصلاح کی، جہاں مقصد اصلاح ہو وہاں مقصد حسین زندہ ہوتا ہے۔ اگر انسان غلطیوں کا مرتکب ہوتا ہے، فساد کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا راستہ حسین کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ جہاں ظلم ہو وہاں راستہ یزید کا ہے، جہاں مظلومیت دکھائی دیتی ہے وہ راستہ حسین کا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا ہم جو بھی عزاداری کرتے ہیں، جو بھی ہم مجلس و ماتم کرتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ایک تو ہماری محبت ہے امام حسین سے، لہذا محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ محبوب کا ذکر کیا جائے، اس کا نام لیا جائے، اس کی خوشی میں خوش ہوا جائے اور اس کے غم میں غم منایا جائے۔ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے غم میں ہم غمزدہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ جس کو ہم چاہتے ہیں، اگر ہماری نگاہوں میں کوئی اس کا مشن ہے تو اگر ہمیں اس سے محبت ہے تو اس کے مشن سے بھی محبت ہوگی، اگر ہمیں اس سے محبت ہے تو ہمیں اس کی تحریک سے بھی محبت ہوگی، اگر ہمیں اس سے محبت ہے تو ہمیں اس قدم سے بھی محبت ہوگی جس لیے اس نے اتنا عظیم انقلاب برپا کیا ہے۔ لہٰذا صرف اگر ہم یہ کہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں لیکن ہمارے وجود میں، ہماری تحریکوں میں کربلا کا مقصد نہ نظر آئے تو اس کا مطلب یہ محبت آدھی ادھوری ہے۔ مکمل محبت وہی ہے جہاں محبوب کو چاہا بھی جائے اور اس کے راستے پہ چلا بھی جائے، جہاں محبوب کو چاہا بھی جائے اور اس کے راستے پر چلا بھی جائے، وہ مکمل محبت ہے۔ ہاں امام حسین کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، امام حسین علیہ السلام سے منسوب چیزیں ہیں اس کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہیں، کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر ہمیں علم دکھ جاتا ہے تو ہم اس علم کا احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جناب عباس کا علم ہے۔ اس درگاہ کا اتنا احترام کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جناب عباس سے منسوب ہے۔ اگر کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا ہو کہ مثلا علم جو ہے وہ صوتی علم ہے تو آپ نے خالی اس کو دور سے دیکھ لیا ہو، اور جب دیکھا کہ نہیں ریشمی علم ہے، 400-600 روپے میٹر کا کپڑا ہے، تو اسے بہت دیر تک چوما ہو، ایسا ہوا ہے کبھی؟ نہیں ہوتا ایسا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو تعزیہ کاغذ کا ہے تو اسے کم چوما جائے، جو زری سونے کی ہے اسے زیادہ چوما جائے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کیوں ایسا نہیں کرتے ہیں؟ کپڑے میں کوالٹی میں بڑا فرق ہے، سونے اور کاغذ میں بڑا فرق ہے، تو آپ کہیں گے دیکھیے ہمارے لیے کپڑے کی کوالٹی معیار نہیں ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کپڑا منسوب کس سے ہے۔ جب اس کی نسبت پہ غور کیا جاتا ہے تو پھر یہ سوتی ہے، ریشمی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے، یہاں صرف اور صرف نسبت کار فرما ہے۔ اگر ہم زری کو دیکھتے ہیں تو ہم اس لیے احترام کرتے ہیں کہ امام حسین کے روضے کی شبیہ ہے، لہٰذا جہاں روضے کی شبیہ اس کا احترام کیا جائے گا، چاہے جس چیز کی بھی شبیہ بنی ہو۔ لہٰذا یہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قیمت کوئی ہے ہی نہیں جب اسے امام حسین سے منسوب کر دیا گیا، پھر یہ چیز اپنے آپ میں خود انمول ہو جاتی ہے کیونکہ اسے امام حسین علیہ السلام سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ تو عزیزو، جب امام حسین علیہ السلام سے چیزیں منسوب ہیں تو ہم آتے ہیں، جھکتے ہیں، چومتے ہیں، اپنے سر و سینے سے اسے مس کرتے ہیں، اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اس کا ہر لحاظ سے احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام سے منسوب، اہل بیت سے منسوب اگر کوئی کپڑا ہے تو وہ لائق احترام ہے، اگر لکڑی ہے تو لائق احترام ہے، اگر کاغذ ہے تو لائق احترام ہے۔ پھر یہ بتائیے کہ جو عزادار بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تو حسین سے منسوب ہیں، یہ بھی تو اہل بیت سے منسوب ہیں، یہ بھی تو اسی طرح سے منسوب ہیں امام حسین علیہ السلام سے۔ پھر اگر کاغذ کا احترام ہے، کپڑے کا احترام ہے نسبت کی بنیاد پر، تو پھر ان مومنین کا احترام کیوں نہیں ہے؟ ان حسینیوں کا احترام کیوں نہیں ہے؟ ان کا اتنا زیادہ خیال کیوں نہیں ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم امام حسین کے نام پر ہی آپس میں اختلاف کر بیٹھتے ہیں؟ یہ بھی حسین سے منسوب ہیں، ہم بھی حسین سے منسوب ہیں،
ان کی مجلس بھی حسین کی مجلس ہے، ہماری مجلس بھی حسین کی مجلس ہے، یعنی ہم سب کا محبوب ایک ہے، ہم سب کی چاہت ایک ہے، ہم سب کا مقصد ایک ہے۔ تو جب مقصد ایک ہو، راستہ ایک ہو، چاہت ایک ہو، تو پھر آپس میں اختلاف کیوں ہے؟ پھر وہاں پہ ہمارا اور تمہارا کچھ نہیں رہ جاتا ہے، ہم بھی حسین کے ہیں، تم بھی حسین کے ہو۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ پھر وہاں پر اصل مقصد حسین ہے، اصل محبت حسین ہے، اصل محبت اہل بیت ہے اور محبت حسین ہے۔ پھر ہمیں اس بات کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ جو چیزیں منسوب ہیں، ایک اور چیز میں نے عرض کی تھی، اس کا بھی بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی علم کو خدا نخواستہ کوئی کسی گندی جگہ پہ ڈال دے تو ہم سب ناراض ہوتے ہیں، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ہمارے سامنے کسی علم کی بے عزتی کر دیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ جناب عباس سے منسوب ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ تعزیے کی ہمارے سامنے بے حرمتی کر دیجیے، اسے کسی گندی جگہ پہ رکھ دیجیے، کسی نجس جگہ پہ سے رکھ دیجیے۔ بلکہ ہمارے یہاں اگر علم اور تعزیے اس لائق نہ رہ جائیں کہ ان کا استعمال کیا جائے تو پھر اسے ہم لوگ بہت ہی احترام کے ساتھ دفن کر دیتے ہیں۔ دفن کرنے میں بھی بڑا احترام ملحوظ خاطر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ یوں اٹھایا اور پھینک دیا۔ اگر علم بھی ہے تو اسے بھی اسی احترام کے ساتھ یا تو دفن کیا جائے گا یا دریا کے حوالے کیا جائے گا۔ یعنی ہمارا مزاج یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ جو حسین سے منسوب ہو اسے گندی جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے، جو حسین سے منسوب ہو اسے غلط جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے، جو چیزیں حسین سے منسوب ہیں انہیں نجاستوں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ تو پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، ہم حسین سے منسوب ہیں، تو پھر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ گندی جگہوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے کیونکہ ہم حسینی ہیں، غلط جگہوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے کہ ہم حسینی ہیں، غلط راستوں پہ نہیں چلنا چاہیے کیونکہ حسینی سچا ہوتا ہے، اس کا راستہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا اگر اس بات کا ہم خیال رکھیں تو پھر آپ دیکھیے جو امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، یہ لکھا ہے انہوں نے۔ جو آپ نے جناب محمد حنفیہ کو ایک تحریر دی ہے، دیکھیے ہم لوگ تحریر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، یعنی جہاں پر کوئی چیز تحریر کر دی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغام بڑا اہم ہے، اور اسی لیے جہاں اہم پیغام ہوتا ہے وہاں قلم مانگا جاتا ہے۔ اب جو قلم نہیں دے رہا ہے اس کے اندر کھوٹ ہے کہ وہ اہم پیغام کو تحریر نہیں ہونے دینا چاہتا ہے۔ لیکن ہم سب بہرحال شیعہ ہیں، مومن ہیں، عقل مند ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جو عبارت نہیں لکھی گئی ہے وہ عبارت تھی کیا۔ اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہیں، آپ یہ مانتے ہیں کہ نبی کیا لکھنے والے تھے، تو پھر آپ کو اب یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے اور کر بھی نہیں سکتے ہیں کہ نبی کو لکھنے نہیں دیا گیا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے نبی لکھنے والے کیا تھے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو نبی لکھنا چاہتے تھے اس اعتبار سے ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے کہ نہیں، اس اعتبار سے ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر اس اعتبار سے چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبارت نہیں لکھی گئی ہے ہم نے اس عبارت کا بھی خیال رکھا ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا ہمارے لیے بہت اہم ہے یہ جو امام حسین علیہ السلام نے لکھا ہے تاکہ محفوظ رہے، اس میں آپ نے باقاعدہ تحریر فرمایا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور برائیوں سے روکوں۔ دیکھیں ہمارے یہاں مزاج اب ہمارا یہ بن گیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں ٹوکا جائے، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ کوئی آئے اور ہم سے یہ کہہ دے کہ یہ فلاں کام جو ہے تمہارا صحیح نہیں ہے۔ جو ہم کو صحیح راستے پہ لانا چاہتا ہے وہ آدمی ہم کو صحیح نہیں لگتا ہے، ہمیں وہ آدمی اچھا نہیں لگتا ہے۔ ہمارا مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ ہم نہ روک ٹوک پسند کرتے ہیں، نہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا بزرگ ہمارے کاموں میں دخل اندازی کرے۔ نتیجہ کیا ہے آج معاشرے کا کہ ہمارے سماج میں بہت سی برائیاں اسی نہ روکنے اور نہ ٹوکنے کی وجہ سے پنپ رہی ہیں، بہت سی پریشانیاں اسی وجہ سے۔ نہ جانے ہمارے شہر میں کیا کیا ہو رہا ہے اور کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے
کہ اگر یہ کام ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بولیں گے تو ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. یعنی ہمیں اپنے تعلقات عزیز ہیں، لیکن ہمیں نہ اپنا کردار عزیز ہے، نہ اپنی قوم عزیز ہے، نہ اپنا قبیلہ عزیز ہے. اگر آپ نہیں ٹوکیے گا تو ہمارا سماج بیکار ہوگا. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اپنے تعلقات بحال رکھے ہمارے سماج کو ہم اچھا کر لیں گے، کسی کو نہ ٹوکے، تو آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جب گندگی جس سماج میں پھیلتی ہے تو ایک نہ ایک دن وہ ہمارے دامن تک ضرور آئے گی. لہٰذا ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اسی ابتدا میں ایسی تدبیر کرنا چاہیے کہ یہ برائیاں پھیلنے نہ پائیں. دور حاضر میں بہت سی جگہ بلکہ عالمی پیمانے پہ جو ہم کو سننا اور جھیلنا پڑ رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسی ابتدا میں ٹوکا نہیں، ہم نے اسی ابتدا میں روکا نہیں کہ ابھی تم جو مسجد کے خلاف بول رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، جو مدرسے کے خلاف بول رہے ہو یہ کام صحیح نہیں ہے. ہم اس کا ساتھ دیتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جسارتیں اتنی بڑھ گئیں کہ قرآن کے خلاف بولا جانے لگا. یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ وہ انسان جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے حسین کو سمجھ لیا ہے، اسے قرآن سمجھ میں نہیں آیا ہے. جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں علی کا شیعہ ہوں، اسے قرآن نہیں سمجھ میں آیا ہے. جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں کربلائی اور حسینی ہوں، اسے قرآن نہیں سمجھ میں آیا ہے. تو عزیزوں، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کربلا کو سمجھا ہی نہیں ہے، اس نے کربلا کو جانا ہی نہیں ہے. کربلا نے تو ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ سر و تن میں جدائی ہو جائے لیکن قرآن سے جدائی نہیں ہوتی ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد. اس سے بہتر نعرہ صلوات. لہذا عزیزوں، ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہوتا ہے جو بولتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے، لیکن یہ نقصان دنیاوی نقصان ہے، بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جو انسان کو فائدہ ہے، جو اس کی قوم کو فائدہ ہے، اور اگر اصلاح کرنا ہے تو قربانی دینا پڑتی ہے. آپ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے اصلاح کی، اصلاح امت کے لیے قدم بڑھایا تو اتنی عظیم قربانی دینی پڑی. تو پھر اگر کوئی انسان اصلاح کرنا چاہے تو اسے بھی قربانی دینی پڑے گی. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بغیر قربانی دیے ہوئے اصلاح ہو جائے. اگر ہم قربانی، مثلا آپ اپنے بچے کو وقت نہیں دینا چاہتے ہیں، آپ اگر وقت نہیں دیجیے گا تو بچے کی تربیت نہیں ہوگی. یعنی آپ کو اپنے ٹائم کی قربانی دینی پڑے گی. اگر آپ اپنے وقت کی قربانی نہیں دیں گے تو اس کی تربیت نہیں ہو پائے گی. آپ چاہتے ہیں کہ بچہ تعلیم حاصل کرے، تعلیم حاصل کرے تو آپ کو کچھ پیسہ خرچہ کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں فری میں تعلیم مل جائے تو پھر اس کو تعلیم ملے گی، لیکن اکثر ایسی تعلیموں کا کوئی خاص معیار نہیں رہ جاتا ہے، کیونکہ آدمی کی نگاہ میں بھی اس تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے، وہ بہت زیادہ توجہ نہیں دیتا ہے. لہٰذا آپ کو اگر کسی مقصد تک پہنچنا ہے تو قربانی دینا پڑے گی. لہٰذا ہم بھی جہاں بھی جس اعتبار سے بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد تک پہنچیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی حد تک قربانی دینے کے لیے تیار رہیں. یہ نہیں ہوگا کہ یہ بھی اچھا ہے، وہ بھی اچھا ہے، آپ بھی اچھے ہیں، ہم بھی اچھے ہیں، سب اچھے ہیں. نتیجہ یہ ہو کہ جو خراب سے خراب تر انسان ہے وہ بھی ہمارے درمیان ہی پنپتا رہے اور اس سے کوئی یہ بھی نہ کہہ سکے کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو. اگر اس انداز سے ہم زندگی گزاریں گے، اگر اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے تو پھر ہم نے کربلا سے سیکھا کیا ہے، ہم نے حسین کی زندگی میں سمجھا کیا ہے؟ ہم تو صرف اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا تھوڑا سا فائدہ ہو رہا ہے لہٰذا ہمیں چپ رہنا چاہیے. جہاں اپنے فائدے کے لیے دین کو قربان کر دیا جائے وہاں حسینی فکر نہیں ہے، یزیدی فکر ہے. اور جہاں دین کے فائدے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا جائے وہاں حسینی فکر ہے. یہی فرق ہے حسینی فکر اور یزیدی فکر میں. ہمارے سماج میں اور ہمارے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو طرز اپناتے ہیں وہ حسین والا نہیں اپناتے ہیں. لہٰذا ایام عزا آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ اگر محرم اور سفر آئیں اور گزر جائیں تمہارے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے صحیح طریقے سے عزاداری منعقد نہیں کی ہے. وہ عزاداری ہی کیا جو ہمارے وجود میں انقلاب نہ لائے. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے. لہٰذا ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ سامعین ہو،
کیونکہ ہم سب اسی ایک راستے کے مسافر ہیں. اور سوچیے آپ کہ امام حسین علیہ السلام کا غم ادھر شروع ہوا اور کب ختم ہوا ہمیں اندازہ نہیں ہوا. یعنی آپ نے جب پہلے چاند رات کی تیاریاں کی ہوں گی اور آج 40 حسینی کی شب ہے، اس میں کتنی جلدی وقت گزرا، کتنی جلدی یہ فرصت ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، اس کا ہمیں اندازہ نہیں. اب ہمارے لیے محاسبے کا وقت ہے کہ یہ جو اتنے دن ہم نے غم منایا، اس غم سے ہمیں کیا دنیاوی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اور کیا اخروی اعتبار سے فائدہ ہوا ہے. آپ یہ سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام کا نام ہے جو ہمیں اس طرح سے ایک جگہ پہ جمع کر دیتا ہے. امام حسین علیہ السلام کا نام ہے جو اس وقت آپ لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں. یہ کربلا ہے، یہ وہ درسگاہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، ایک دوسرے کے کسی حد تک دکھ اور درد کو سمجھ لیتے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل سے واقف ہو جاتے ہیں. اگر ذکر حسین نہ ہو تو شاید برسہ برس گزر جائیں اور بہت سے چہرے ہمیں دیکھنے کو نہ ملیں. یہی نام حسین ہے جس نے آج 40 کے موقع پہ آپ دیکھیے کربلا میں لوگوں کا ایک ہجوم ہے، اور وہ ہجوم ایسا ہے کہ وہاں نہ کسی رنگ، نہ کسی نسل، نہ کسی مذہب کا کوئی امتیاز ہے. اگر کوئی ایک امتیاز ہے تو وہ یہی ہے کہ یہ سب حسینی ہیں. جہاں حسینی رنگ چڑھ جاتا ہے وہاں نہ رنگ کی حیثیت رہ جاتی ہے، نہ نسل کی حیثیت رہ جاتی ہے، نہ قبیلے کی حیثیت رہ جاتی ہے، نہ محلے کی حیثیت رہ جاتی ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی. اور امام حسین علیہ السلام کے ظاہر اور امام حسین علیہ السلام کے عزادار کا کیا مرتبہ ہے وہ بھی اگر ہمیں دیکھنا ہے تو یہی 40 ہے جس پہ ہمیں وہ جلوے دکھائی دیتے ہیں کہ کس طرح سے ایک زائر حسین کے لیے، ایک عزادار حسین کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے. ہم لوگ تو کچھ نہیں کر پاتے ہیں اس اعتبار سے. آپ دیکھیے 40 کے موقع پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو سال بھر اس لیے کماتے ہیں کہ جب کما لیں گے اور مال اکٹھا ہو جائے گا تو ہمارے مال کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 40 حسینی پہ جا کے اس مال کو خرچ کر دیں گے، ظاہر امام حسین کی خدمت کریں. بہت سے لوگ جن کی بڑے اچھے اچھے بزنس ہیں، بہت اچھے عہدے پہ ہیں، اپنے سماج میں، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے، وہ آپ کو دکھائی دیں گے کہ کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے پانی کا تشت رکھا ہوا ہے. وہ اس انتظار میں ہے کہ کب ظاہر حسین آئے اور ہم اس کے پیر دھلیں. اگر آپ نے ویڈیوز دیکھے ہوں تو پیر دھلے نہیں جاتے ہیں، پیر چومے بھی جاتے ہیں. وہ جو چومنے والے ہیں ایسا نہیں آپ سوچیں کہ بس کوئی ایسا ہی ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، نادار ہے. نہیں، یہ ایسے ایسے ارب پتی اور کروڑ پتی لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. بہت سے علماء آپ کو نظر آئیں گے، بہت سے ویڈیوز ہیں کہ وہ خود روٹیاں پکا رہے ہیں. بہت سے علماء ہیں، بہت سے بزرگ شخصیت، بہت سن ہو گیا ہے، وہ وہاں پہ آپ دیکھیے گا کہ خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور وہیں آپ بچوں کو دیکھیے گا. ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ چند مہینے کا شاید سن ہے، شاید 1 سال بھی نہ ہو، بس وہ اتنا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے. بچوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اگر ان کے سامنے آپ ٹافی اور چاکلیٹ رکھ دیں تو بچے خود اٹھاتے ہیں، اور پھر آپ ان کا کھلونا نہیں لے سکتے ہیں، آپ ان کی چاکلیٹ نہیں لے سکتے ہیں، مانگ نہیں سکتے ان کی ٹافی، وہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں دیتے ہیں. لیکن وہاں تصویر میں دکھ رہا ہے ایک بچہ، اس کے سامنے ٹافیاں رکھی ہوئی ہیں اور وہ ٹافیاں اٹھا اٹھا کے زائرین امام حسین علیہ السلام کو دے رہا. یہ جو جذبہ ہے یہ ہماری ماؤں کی تربیت کا نتیجہ ہے. یہ جو تربیت کی جاتی ہے اس انداز سے، یہ تربیت کہیں اور نہیں ہو سکتی ہے. اس کے لیے فرش اعضا پہ آنا ہوگا. اس کے لیے امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور اس قربانی کی عظمتوں کو سمجھنا ہوگا. جس قربانی نے ہمیں اگر کوئی ایک درس دیا ہے تو وہ صرف اور صرف ایثار ہے، صرف اور صرف قربانی ہے. وہاں سروں کی قربانی دے دی گئی ہے، اپنا سارا مال اہل بیت خدا کی راہ میں لٹا دیا گیا ہے. تو ہم سے کم اتنا تقاضا ضرور ہوگا
کہ تم اگر کوئی قربانی نہیں دے سکتے ہو تو اگر ہو سکے تو اپنی انا کو قربان کر دو، اگر ہو سکے تو اپنے تکبر کو قربان کر دو، اگر ہو سکے تو اپنے غرور کو قربان کر دو، اور اس طرح سے سماج میں رہو، وہ جذبہ اظہار اور محبت جاگے کہ جب انسان ایک چہرے پر نگاہ کرے تو پھر چہرے پر نگاہ کرنے کے بعد انسان کو صرف اور صرف خوشی محسوس ہو۔ آپ یقین جانیے جتنا آپ کو خوشی محسوس ہوگی خداوند عالم اتنا ہی زیادہ اجر لکھتا ہوا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی بہت عظیم ہے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا مقصد بھی اسی اعتبار سے عظیم ہے۔ یہ درگاہ جناب عباس سے منسوب ہے، جہاں ہم لوگوں نے یہ سلسلہ مجالس منعقد کیا۔ سبھی لوگ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے جناب عباس کی درگاہ پہ تشریف لاتے رہے ذکر کرنے اور سننے کے لیے۔ اگر آپ کربلا کی تاریخ میں دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کے مقصد میں جس نے سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، جو مقصد میں ہر وقت امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ نظر آئے ہیں، تو وہی جناب حضرت عباس علیہ السلام۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام اگر مدینے سے چل رہے ہیں اور گھوڑے پہ سوار ہونا ہے، آپ کے انصار ہیں، اعزہ موجود ہیں، جناب علی اکبر موجود ہیں، قاسم ہیں، سبھی کچھ موجود ہے، لیکن اگر گھوڑے پہ سوار ہونا ہے تو امام حسین علیہ السلام آواز اگر دیتے تھے تو جناب عباس کو آواز دیتے۔ یہ کتنا بھروسہ ہے، اپنے بھائی سے کتنا پیار ہے، اپنے بھائی سے کتنی محبت ہے۔ حسین کو عباس کتنے عزیز ہیں کہ اگر گھوڑے پہ سوار ہونا ہے تو اکبر کو نہیں بلایا جاتا ہے، بھیا عباس کہاں ہو، آؤ مجھے گھوڑے پہ سوار کرو۔ جب آپ مدینے سے مکہ اور پھر وہاں سے کربلا کی راہوں کو اگر دیکھیں تو جہاں جہاں بھی دشمنوں سے بات کرنا ہوئی ہے تو امام حسین علیہ السلام نے اگر کسی کو سب سے پہلے بھیجا ہے تو وہ جناب عباس ہیں، یعنی ہر اہم مقصد پہ، ہر اہم مقام پہ جناب عباس کو آگے کیا۔ شب عاشور جب مہلت لینے کا وقت آیا تو حسین نہیں گئے مہلت لینے، امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو بھیجا، بھیا عباس جاؤ تم عبادت کے لیے مہلت لے کر آؤ۔ آپ دیکھیے کتنا عزیز ہیں، کتنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کربلا کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ جب پیاس کی بات آتی ہے اور بچے پانی طلب کرتے ہیں تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی بچے نے امام حسین سے پانی مانگا، ہم نے نہیں سنا کہ کہیں یہ کہا گیا ہو کہ بھیا علی اکبر آپ پانی پلا دیجئے۔ کسی بچے نے کسی اور سے سوال نہیں کیا ہے۔ عام طور سے جو سوال کیا گیا ہے، عمومی طور پہ بچوں نے جو سوال کیا ہے وہ صرف اور صرف جناب عباس سے کیا۔ وجہ کیا ہے عزیزوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تو ظاہر سی بات ہے صحراؤں کا سفر تھا، پانی کم ہوا کرتا تھا، لوگوں کے حصے بٹے ہوئے تھے، ایک مخصوص حد تک پانی، محدود حد تک پانی کو استعمال کرنے کی اجازت تھی۔ جناب عباس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے حصے کا پانی کبھی پورا یوز نہیں کرتے تھے، اپنے حصے کا پانی پورا استعمال نہیں کرتے تھے، اپنی پیاس کو قابو میں رکھتے تھے اور پانی بچا کے رکھتے تھے کہ اگر راستے میں کہیں کوئی بچہ پانی مانگ لے تو پھر ایسا نہ ہو کہ وہ پانی مانگے اور قافلے کے پاس پانی نہ ہو۔ لہٰذا بچے جب پیاسے ہوتے تھے تو انہیں کہیں پانی ملے نہ ملے، لیکن جب جناب عباس سے پانی مانگتے تھے تو جناب عباس بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے تھے۔ لہٰذا یہ ننھے ننھے بچے مدینے سے لے کے مکے تک اور مکے سے لے کے کربلا تک اس بات کے عادی ہو گئے تھے کہ اگر پیاس لگے تو پیاس بجھانے والے جناب عباس ہیں۔ اسی لیے جناب عباس کو سقائے حرم کہا گیا ہے، سقائے سکینہ کہا گیا ہے۔ یہ عظمت ہے جناب عباس کی، اور اسی لیے جناب عباس نے بڑا خیال رکھا تھا۔ جب آپ کربلا میں یہ قافلہ وارد ہوا ہے، جب خیمے لگانے کی بات آئی ہے تو دریا کے کنارے خیموں کا انتخاب جناب عباس کا تھا۔ دریا کے کنارے کیوں خیمے لگائے تھے؟ اس لیے دریا کے کنارے خیمے لگائے تھے کہ میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو پانی کی کمی نہ ہونے پائے، لہٰذا دریا کے کنارے خیمے لگائیں۔ اور جب جناب حر کا لشکر آیا ہے اور حسین سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ اپنے ان خیموں کو، خیام کو یہاں دریا کے کنارے سے ہٹا لیجئے، تو اس وقت جب جناب عباس تک یہ بات پہنچی ہے کسی طریقے سے
کہ اشقیاء یہ چاہتے ہیں کہ خیمے دریا سے ہٹا دیے جائیں، تو جناب عباس نے کہا تھا کہ جن ہاتھوں نے یہ خیمے لگا دیے ہیں اب وہ ہاتھ یہاں سے خیمے نہیں ہٹائیں گے۔ یعنی آپ سوچئے کتنا مصمم ارادہ ہے، کتنا عزم ہے اس بات پہ کہ بچوں کے خیمے، بچوں کے پیاس کا خیال رکھتے ہوئے یہ خیمے دریا سے نہیں ہٹیں گے۔ جناب عباس جیسا انسان یہ کہہ دے کہ جن ہاتھوں نے یہ خیمے لگائے ہیں اب وہ ہاتھ یہاں سے خیمے نہیں ہٹائیں گے، لیکن روایت کہتی ہے کہ حسین نے خود جناب عباس سے نہیں کہا، امام حسین نے صرف جناب زینب سے یہ کہہ دیا کہ زینب عباس سے صرف اتنا کہہ دو کہ تمہارے آقا کی خواہش یہ ہے کہ خیمے ہٹا لیے جائیں۔ وہی جناب عباس ہیں، وہی آپ کے دستائے مبارک ہیں، وہی خیام حسینی ہیں، روتے جاتے ہیں اور خیموں کو ہٹاتے جاتے ہیں، روتے جا رہے ہیں اور خیموں کو دریا کے کنارے سے ہٹا رہے ہیں۔ عزیزوں بہت تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن اس عباس پہ حسین کو کتنا بھروسہ ہے۔ یہ جو آخری وقت تک آپ نے اجازت نہیں دی ہے، شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ امام حسین جب جناب عباس کا چہرہ دیکھ لیتے تھے تو ساری مصیبتیں بھول جاتے تھے۔ حسین جب عباس کو دیکھ لیتے تھے تو حسین کے دل کو تقویت مل جاتی تھی کہ میرا بھائی ابھی زندہ ہے، میرا بھائی عباس زندہ ہے، اسی لیے آخری وقت تک اجازت نہیں دی ہے۔ اور جب ایک وقت ایسا آیا ہے کہ مولا مجھے اجازت دیجئے، تم میرے لشکر کے علمبردار ہو، آقا وہ لشکر کہاں رہا میں جس کی علمبرداری کرتا تھا۔ ذرا سوچئے کہ کسی دلیر کے لیے، کسی بہادر کے لیے کتنا سخت ہے کہ اس کے بھتیجے کو اس کے سامنے مار ڈالا جائے، اس کے لاشے کو پامال کر دیا جائے اور عباس جیسا چچا وہ منظر دیکھتا رہے، اس کے سامنے اس کے جوان کو شہید کر دیا جائے اور عباس جیسا چچا یہ منظر دیکھتا رہے۔ سارے منظر جناب عباس نے دیکھے ہیں اور سارے منظر برداشت کیے ہیں۔ آخری وقت آتے ہیں، آقا مرنے کی اجازت دیجئے، آقا جنگ کرنے کی اجازت دیجئے، وہ لشکر کہاں رہا؟ تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمبرداری کرتا تھا؟ ایک بار امام حسین کہتے ہیں کہ بچوں کے التش کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں، جاؤ اگر ہو سکے تو ان کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ سقائے سکینہ، جناب سکینہ سے مشک سکینہ لے کے دریا کی طرف بڑھا، پانی کا انتظام کیا، پانی کو مشک میں بھرا، اور اس کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اس طرح سے گھیر کے وار کیا جاتا ہے کہ آپ کا کبھی ایک بازو کٹتا ہے، کبھی دوسرا بازو کٹتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مشک سکینہ چھٹ جاتی ہے۔ اب عباس کس بھروسے خیمے کی طرف جائیں؟ جب پانی ہی نہیں رہ گیا تو پھر عباس خیمے کی طرف جا کے کیا کریں گے؟ عباس نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑ دیا دریا کی طرف۔ ایک بار ایسا وقت بھی آتا ہے کہ آپ کے سر پہ گرز آہنین پڑتا ہے، آپ نے اپنے آقا کو صدا دی ہے، حسین مقتل کی طرف بڑھے ہیں، آپ ابھی کچھ آگے بڑھے تھے، ایک ہاتھ ملتا ہے، تھوڑا اور آگے گئے دوسرا ہاتھ ملا۔ عزیزوں ایک عالم دین سے قم میں سنا ہے، وہ فرماتے تھے اس موقع پہ پہنچ کے جب حسین ایک ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر دوسرا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کبھی کسی کو ذلیل کرنا ہو تو بھرے مجمع میں اسے اس کے ماں کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور جب کسی کو عزت دینا ہو تو بھرے مجمع میں اسے اس کے باپ کے نام سے آواز دی جاتی تھی۔ حسین ایک بار ایک ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، دوسرا ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایک بار اشقیاء کی طرف سے آواز آتی ہے، ماذا تفعل یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال تم مقتل میں کیا کر رہے ہو؟ حسین تڑپ گئے، دریا کا رخ کیا، اے بھیا عباس دیکھ رہے ہو تمہارے بعد ان لعینوں کی اتنی جرت ہو گئی کہ میری ماں سیدہ کا نام بھرے مجمع میں لیتے۔ عزیزوں جناب عباس کے بعد کے حسین میں اور جناب عباس کے پہلے کے حسین میں بڑا فرق ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ عباس سے پہلے کا حسین کچھ اور تھا، عباس کے بعد کے حسین کچھ اور تھے۔ عباس کے بعد ایسا لگتا تھا کہ صرف اور صرف ہڈیوں کا کوئی ڈھانچہ ہو، شاید اسی لیے حسین نے آواز بھی دی تھی۔ جب آواز سنی ہے بھائی کی تو حسین جو ایک عظیم کمانڈر ہیں، اور کمانڈر کبھی اپنی شکست کا اعلان نہیں کرتا ہے، لیکن یہ غم اتنا شدید تھا کہ حسین نے اپنی کمر کو پکڑا ہے اور آواز دی ہے، یا اخی الان انکسرا ظہری، اے بھیا عباس
تمہارے مرنے نے میری کمر توڑ دی۔ روایت کہتی ہے وبان الانکسار علی وجہ، امام حسین کے چہرے پہ غم کے آثار نمودار تھے۔ حسین آگے بڑھے ہیں، علم کو لیا ہے، تفصیل میں نہیں جانا ہے، خون میں ڈوبا ہوا علم لے کر حسین بڑھے ہیں خیمے کی طرف۔ عزیزوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی بچے کو رونا آتا ہے، اگر گریا تھوڑا بہت ہے تو اپنی انگلیوں سے آنسوؤں کو پوچھ لیتا ہے، اگر آنسو اور زیادہ نکلتے ہیں تو بچے اپنی ہتھیلیوں سے آنسوؤں کو پوچھتے ہیں، اور اگر بچہ بہت شدت سے رونے لگے تو پھر اپنی آستین سے اپنے آنسوؤں کو پوچھنے لگتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب حسین علم لے کے خیمے کی طرف بڑھے ہیں تو آپ نے انگلیوں سے آنسو نہیں پوچھے ہیں، ہتھیلیوں سے آنسو نہیں پوچھے ہیں، حسین اپنی آستین سے آنسو پوچھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ خیمے میں علم کو لے کر آئے ہیں، وہ حسین جو اب تک سب کو دلاسا دیتے تھے، وہ حسین جو اب تک سب کا سہارا بنے رہتے تھے، ستون خیمہ سے اس طرح سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت بڑا عظیم غم گزرا ہو۔ ایک بار ایسا لگ رہا تھا کہ اگر اس وقت وہاں پہ جناب سیدہ موجود ہوتی تو عجب نہیں کہ حسین ماں کی آغوش میں سر رکھ دیتے، اے میری اماں، میرا عباس مارا گیا، میرا بھائی شہید ہوا۔ اور اس کی تائید بھی روایتوں سے ملتی ہے کہ جب حسین وہاں سے اٹھے ہیں، جناب زینب کے پاس گئے ہیں، اب تک یہی دو شخصیتیں تھیں جو ایک دوسرے کو سہارا دیا کرتی تھیں، لیکن آج دلاسا نہیں دیا جا رہا ہے، آج سہارا نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایک طرف حسین کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف زینب کھڑی ہوئی ہیں۔ کبھی حسین کہتے ہیں ہائے میرا عباس، کبھی زینب جواب دیتی ہیں ہائے میرا بھیا عباس۔ زینب نے سر کو جھکا کے کہا قد صدق ابی امیر المومنین، کسی نے سوال کر لیا ایسے میں آپ کو بابا کی کون سی بات یاد آ گئی؟ زینب نے کہا بابا نے آخری وقت میں کہا تھا اے زینب تمہارے سر سے چادر چھنے گی، تمہیں دیار بدیار پھرایا جائے گا، لیکن مجھے بابا کے کہے پہ یقین تھا، مگر میں سوچتی تھی جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو اس کی چادریں کون چھینے گا، لیکن ہمیں اب یقین ہو گیا ہماری چادریں چھینی جائیں گی، ہمیں دیار بدیار پھرایا جائے گا۔ ہاں عزیزوں، زینب کی چادریں بھی چھینی گئیں، دیار بدیار پھرایا بھی گیا، اور زندان شام میں قید بھی رکھا گیا۔ لیکن عزیزوں پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ان قیدیوں کو رہائی ملتی ہے، رہائی ملی ہے، تو انہوں نے مدینے جانا قبول نہیں کیا، بلکہ سب نے یہی کہا کہ ہمیں کربلا جانا ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے تو وہ تاریخ اربعین حسینی کی تاریخ تھی۔ زائر امام حسین سب سے پہلے زائر جابر ابن عبداللہ انصاری وہاں موجود تھے۔ ایک بار امام سجاد قریب آتے ہیں، اے جابر ابن عبداللہ انصاری آپ ذرا قبر سے دور ہو جائیے، سیدانیاں حسین کے قبر کی زیارت کو آ رہی ہیں، جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں اے آقا آپ پہ اس وقت کیا گزری ہوگی جب سیدانیوں کے سربرہنا تھے اور دیار بدیار پھرایا جا رہا تھا۔ اے آقا آپ نے اس لمحے کو کیسے برداشت کیا ہوگا جب دربار شام میں لعینوں کے نرغے میں سیدانیاں بے پردہ کھڑی ہوئی تھیں۔ اے آقا آپ نے وہ لمحہ کیسے برداشت کیا ہوگا جب ننھی سکینہ کو شمر لعین تماچے لگا رہا تھا۔ ہاں عزیزوں، اربعین حسینی کی شب ہے، اربعین حسینی پہ بیویاں کربلا آئی ہیں، لیکن ذرا انصاف سے بتائیے کہ جب یہ بیویاں کربلا آئی ہوں گی تو کیا ان کی نگاہوں میں صرف قبر حسین رہی ہوگی؟ نہیں نہیں عزیزوں، جب رباب کربلا آئی ہوں گی تو ان کی نگاہوں
نگاہوں میں وہ 6 مہینے کا اصغر بھی آیا ہوگا جس کے گلے کو تیر سے چھید دیا گیا تھا۔ ام لیلہ کو وہ اکبر یاد آیا ہوگا جس کے کلیجے میں برچھی لگی تھی۔ بیویوں کو اپنے والی و وارث یاد آ گئے ہوں گے۔ کسی بیوی نے نشیب کا رخ کیا ہوگا، کسی بیوی نے دریا کا رخ کیا ہوگا، کوئی بیوی پشت خیمہ پہ اس جگہ پہ گئی ہوگی جہاں اصغر کا ننھا سا جسم دفن کیا گیا تھا۔ ہاں عزیزوں، کربلا کے میدان میں یہ 40 حسینی نہیں ہے، یہ شام غریباں ہے، یہ عاشوراء کے منظر ہیں جنہیں دوبارہ تازہ کیا جا رہا ہے۔ نگاہوں میں سید سجاد کے اپنے بابا کا سر ہوگا، سید سجاد کی نگاہوں میں وہ لاشیں ہوں گے جنہیں گھوڑے سے پامال کیا جا رہا ہے اور لائن کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ زینب کی نگاہوں میں 40 حسینی پہ وہ منظر ضرور آیا ہوگا کہ جب تلہ زینبیہ پہ زینب کھڑی ہوئی آواز دے رہی ہے، اے شمر لئی یہ کیا کرتا ہے؟ یہ حسین میری ماں زہرا کا ماں آیا ہے۔ اور حسین کو جلتی ہوئی زمین پہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ منادی نے ندا دی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ یہ 40 نہیں ہے، یہ عاشوراء کی یادیں ہیں۔ یہ 40 نہیں ہے، یہ شام غریباں کی یادیں ہیں۔ یہ 40 نہیں ہے، یہ زندان شام کی یادیں ہیں۔ یہ 40 نہیں ہے، یہ کوفے اور شام کی راہوں کی یادیں ہیں۔ اہل بیت ہیں، جلتی ہوئی زمین ہے، واہ حسینہ کے نعرے ہیں۔ 40 حسینی کربلا میں نمودار ہو چکی ہے، واہ حسین۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ، تجھے اس فرشیزہ کا واسطہ، اس ذکر کا واسطہ، بار الہ جو بھی مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ جو لوگ بھی جس عنوان سے بھی عزاداری کی اس عبادت میں شریک رہے ہیں، بار الہ انہیں بہترین اجر سے نواز۔ بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار موجود ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بالخصوص وہ زائرین امام حسین علیہ السلام جو اس وقت 40 حسینی کی مناسبت سے کربلا اور نجف کی راہوں میں ہیں، خود سرزمین کربلا پہ موجود ہیں، بار الہ ان تمام زائرین کے جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ بار الہ حالات کو اس لائق بنا کہ جب اگلے برس 40 آئے تو ہم یہاں نہ ہوں بلکہ خود امام کے روضے پہ کربلا میں موجود ہیں۔ بار الہ ہمارے علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ ماتم حسین۔